آج ہر شخص اس دوڑ میں لگا ہے کہ وہ کسی طریقے سے دنیا کو کما لے، کچھ اپنے ایسے ایسٹس بنا لے جن ایسٹس کے ذریعے سے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا جائے، کسی طریقے سے اس کا شمار دنیا کے امیر ترین اشخاص میں ہونا شروع ہو جائے۔ اسی کوشش میں انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اور شام کو بھی اسی فکر میں سوتا ہے، مگر ہمارے لیے ایک عقیدہ آخرت بھی موجود ہے۔ ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے اٹھنا ہے۔ کل قیامت کے لیے ہم نے کیا کچھ تیاریاں کی ہیں، ہمارے پاس کیا کچھ ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں کہ اگر انسان مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی قبر میں جب وہ ہوتا ہے تو تب بھی اسے اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ کسی شخص کو دین کا علم سکھا دینا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کسی شخص کو دین کا علم سکھا دیتے ہیں تو یہ شخص آپ کے مرنے کے بعد جب آپ قبر میں ہوں گے تو یہ تب بھی آپ کو ثواب دیتا رہے گا۔ یہ آپ کے آخرت کا وہ ایسٹ ہے جو آپ کو آخرت کے اندر کامیاب بنا دے گا، قبر کی زندگی میں کام آئے گا۔ جب آپ قبر میں ہوں گے تو یہ شخص جب دنیا کے اندر اس علم پر جو آپ نے اسے سکھایا عمل کرتا ہے یا لوگوں کے اندر اس علم کو بانٹتا ہے تو وہ علم جب تک بڑھتا رہے گا تو آپ کو قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ علم اس دنیا کے اندر جاری رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور علم کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کسی ایک شخص کو سکھائیں گے تو وہ آگے دوسرے کو سکھائے گا، وہ دوسرے کو سکھائے گا، وہ دوسرے کو، تو یوں ازل سے چلتا آ رہا ہے اور ابد تک یہ انشاءاللہ علم چلتا رہے گا۔ اسی طرح دوسرا ایسٹ یہ ہے کہ آپ کوئی نہر جاری کروا دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، کہ جب تک انسان اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو آپ اگر اس دنیا کے اندر ہیں تب بھی آپ کا فائدہ، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آخرت میں بھی یہ کنواں یا یہ نہر یہ آپ کو کام آئے گی، کہ جب تک لوگوں کی ضروریات اس سے پوری ہوتی رہیں گی تو آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا وہاں پر۔ کئی لوگوں کے گھروں کی ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی، کئی لوگ اس سے اپنی زمین کی ضروریات کو پوری کریں گے، کئی لوگ اس پانی سے وضو کریں گے، نماز ادا کریں گے، کئی لوگ اس کو اپنے گھر کے اندر باقی کاموں کے اندر استعمال کریں گے۔ اسی طرح یہ انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن کر چلتا رہے گا اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اس کا ثواب۔ اور تیسرا ایسٹ وہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی اشاعت کر دی، قرآن مجید پرنٹ کروا کے آپ نے معاشرے کے اندر دینا شروع کر دیے، یا کوئی دینی کتاب، اسلامی کتاب آپ نے لکھ دی، ایسی کتاب جو لوگوں کو شعور بخشتی ہے، انہیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے، جیسے احادیث وغیرہ کا ایک 40 احادیث کی ایک کتاب بنوائی اور وہ چھاپ دی لوگوں کے اندر۔ جب تک وہ چلتی رہے گی، لوگ ان احادیث کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر کوئی ایک بات پڑھ کر، کوئی ایک بات اس کتاب سے کسی نے مطالعہ کی اور کسی کو سنا دی اور اس سے کسی کی زندگی بدل گئی تو یہ آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی پھل کا درخت لگا دیا، کوئی کھجور کا درخت لگا دیا، آم کا درخت لگا دیا، کسی بھی پھل کا درخت لگا دیا اور وہ لوگوں کے لیے آپ نے عام کر دیا، تو جب تک لوگ اس درخت کے پھل سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، جب تک اس درخت سے فائدہ لوگ لیتے رہیں گے تو تب تک آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور جب انسان اس درخت کے پھل سے طاقت حاصل کریں گے اور وہ طاقت جب نیک کاموں کے اندر صرف کریں گے تو اس کے اندر بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے نیک اولاد چھوڑ دی، اچھی تربیت والی اولاد چھوڑ دی، تو یہ اولاد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دیکھیں، اولاد وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے خرچ تو ویسے بھی کرنا ہے، اس کی ضروریات کو تو ویسے بھی آپ نے پورا کرنا ہے، اس کو اپنے گھر میں تو ویسے بھی آپ نے رکھنا ہے، لیکن ایک کام کر دیں، اس کی اچھی تربیت کر دیں، اسے اچھے کاموں میں لگا دیں، اسے دین سیکھنے والا، دین پڑھانے والا بنا دیں، تو یہ آپ کی زندگی
کے اندر بھی آپ کے لیے عزت کا سبب بنے گا، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی یہ آپ کے لیے وہاں پر بھی شرافت و عزت کا سبب بنے گا۔ بے شک اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ انسان تمام تر مشکلیں پریشانیاں اپنی اولاد کے لیے اٹھاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اولاد کی پرورش نہیں کرتے، اس کی تربیت نہیں کرتے، بس ہم اسے پال رہے ہوتے ہیں۔ پالتا تو جانور بھی ہے اپنے بچوں کو، خیال تو جانور بھی اپنے بچوں کا رکھتا ہے، لیکن انسان کو فوقیت اس لیے حاصل ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ وہ اپنے مرنے کے بعد ایک نسل چھوڑ کر جاتا ہے، ایسی نسل جس کے اندر اسلام ہوتا ہے، ایسی نسل جس کے اندر دین ہوتا ہے، ایسی نسل جس سے دین کا کام پھیلتا ہے۔ تو یہ نسلیں انسان کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں شرف اور عزت کا سبب بنتی ہیں۔ تو خدا را اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ یہ آج آپ کی اولاد کل کو آپ کے لیے نجات بھی بنے، اور دوسرے لوگوں کے لیے جو زندگی کے اندر دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے بھی راحت کا سامان بنے۔ جب ہم ایک بچے کی پرورش نہیں کرتے تو جب وہ کل جا کے کسی بڑی پوسٹ پر بیٹھتا ہے تو وہ صرف والدین کو نقصان نہیں دیتا، اپنے رشتہ داروں کو نقصان نہیں دیتا، بلکہ پورے معاشرے کے لیے پھر وہ نقصان کا سبب بنتا ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک والدین کا صحیح طریقے سے بچے کی پرورش نہ کر دینا۔ اگر بچوں کی اچھی طریقے سے پرورش کی جائے تو وہ کل کو پورے معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر اپنے بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں، انہیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ بیٹا ان کی طرح بنے، آپ اس شخص کی طرح بنے، اس کی عزت ہے معاشرے کے اندر، کیا ہے پیچھے والدین کی وہ محنت ہے کہ جو والدین نے بچپن میں اس کے اوپر کی تھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کچھ ایسٹس ہیں جو آخرت کے ہیں، اگر ہم انہیں دنیا کے اندر، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر انسان تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑا سا وقت دے تو یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتایا یہ کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ کر جائے تو یہ اگر دنیا کے اندر غریب تھا، کچھ نہ کر سکا، لیکن یہ آخرت کے اندر ایک بہت امیر شخص اور ملینئرز ہوگا۔